رانا صاحب الیکٹیبلز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ نون لیگ اس وقت الیکٹیبلز تلاش کر رہی ہے اور جو الیکٹیبلز جائیں گے مہنگائی لیگ میں وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ بڑی سٹرونگ ہے, کیا ضرورت ہے پری الیکشن الائنس بنانے کی, الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کی؟ دیکھیں, الیکٹیبلز سے مراد اگر یہ ہے کہ جن حلقوں میں ہمارے پاس گنجائش ہے تو ان حلقوں میں ہم کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں, تو یہ الیکشن کا ایک حصہ ہے. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ایسے ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے, بلکہ میں پاکستان نہیں باقی دنیا میں بھی جہاں پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے تو وہاں پہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس حلقے سے کون سا امیدوار جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو سندھ میں پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے, اگر پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے تو انہیں پھر ایسی باتیں یا پی ایم ایل این کے خلاف الیکشن مہم جو ہے وہ انہیں چلانی چاہیے. ان کا سیاسی انداز ان کو یہی کچھ فائدہ دے سکتا ہے, ورنہ جو ہماری ووٹ اور ہماری سپورٹ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے, وہاں سے تو پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن رانا صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں گنجائش ہے وہاں ہم لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تاثر جو ہے کہ نون لیگ صرف پنجاب کی پارٹی ہے, وہ تاثر تو درست ہے کیونکہ سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں آپ کو جے یو آئی ایف جی ڈی اے کی ضرورت پڑ رہی ہے, کراچی اور جو اربن ایریا ہیں باقی سندھ کے وہاں پہ آپ کو ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ رہی ہے, بلوچستان میں آپ انہی لوگوں کو شامل کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے گئے اور دوسری پارٹی سے بھی آپ لوگ لے رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی شاید آپ اتحاد کی طرف جائیں اور ساؤتھ پنجاب میں بھی آپ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بات کیا صحیح ہے کہ صرف ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے نون لیگ اور باقی جگہوں پہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو دوسروں کی ضرورت ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ حلقہ ٹو حلقہ جو ہے وہ ویری کرتا ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی بعض حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم کسی نئے کینڈیڈیٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اعلان کر دیا ہے کہ جی فلاں صوبے یا فلاں علاقے میں جو ہے وہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا نئے کینڈیڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ تو مین ٹو مین جو ہے وہ ویری کرتا ہے. بلوچستان میں یقیناً بلوچستان میں ہمارے پاس اسپیس تھی, ہم نے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. کراچی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے اگر ہم الیکشن لڑیں تو بہتر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اچانک سے یہ اچانک سے کمزوری کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب آئیں گے, بیانیہ بنائیں گے, پارٹی بڑی تگڑی ہے, ہر سیٹ پہ ہمارے پاس 2-2 3-3 لوگ موجود ہیں. اب نواز شریف آئے ہیں تو آپ پرانے لوگوں کو پھر پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, الیکٹیبلز کو. آپ کی پارٹی تو مضبوط ہونی تھی, لیکن کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں اس وقت پھر؟ نہیں تو بالکل ایسا ہی ہے. اگر پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں, ان میں سے اگر 10 جگہ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو 130 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس 2-2 3 نہیں 4-4 5-5 کینڈیڈیٹس ہیں صرف پنجاب کی حد تک. یعنی ہمارے پاس اس وقت تک 1,500 سے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ آ چکی ہیں. حالانکہ جب ہم نے اس مرتبہ جو پارٹی فیس ہے اس کا اعلان کیا تو بعض لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ فیس زیادہ رکھ دی ہے تو اس میں اپلیکیشن جو ہے وہ کم آئیں گی, لیکن 1,500 کے قریب جو ہے وہ ہمیں اپلیکیشن جو ہے وہ اب تک موصول ہو چکی ہیں اور ابھی لوگ جو ہے وہ اپلیکیشنز دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک حلقے میں 2 یا 3 اویلیبل لوگ ہیں ہمیں, اور ان میں سے ہم یہ حق تو رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے. پنجاب کی حد تک کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں عام طور پہ تو آبویسلی وہ پارٹی جس کو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وفاق میں اپنی حکومت بنانے والی ہے تو بہت سارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ الائنس کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک پارٹی ان اتحادیوں کو شامل کرے اپنی پارٹی میں جس کے حوالے سے وہ یہ خود کہتے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی اس لیے بنے تھے کیونکہ کسی اور کے کہنے پہ ان کو وہاں پہ جانا پڑا تھا, انہی کے ساتھ آپ الائنس بنا رہے ہیں, جی ڈی اے ہو گئی, ایم کیو ایم ہو گئی, باپ پارٹی کے لوگ آپ واپس لے رہے ہیں پارٹی میں,
تو پھر یہ تاثر تو ویکنس کا ہے نا کہ ان لوگوں کی کیا ضرورت پڑی جن پہ آپ الزام لگاتے رہے؟ دیکھیں شہزاد، ساری دنیا کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا باعث بنے تھے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا تو اس وقت وہ کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ نہیں آئے تھے، بلکہ کسی کے کہنے کے ختم ہونے کے بعد، کسی کے کہنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آ کے اپوزیشن کے ساتھ، اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرائی۔ میں اب بھی آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو وفد لاہور میں آ کے میاں نواز شریف صاحب سے جس نے ملاقات کی ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آیا۔ کراچی کے حالات، سندھ کے حالات، وہاں کی سیاست جو ہے وہ اس کے تحت، اس کی مجبوری کے تحت یا اس کی کمپلشن کے تحت اگر آیا ہو تو آیا ہو، لیکن وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے تھے۔ اچھا، ان کی مجبوری ہے جس وجہ سے وہ آپ کے پاس آئے ہیں؟ نہیں، مجبوری سے مراد یہ ہے کہ وہاں کا جو پولیٹیکل کمپلشن ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ بلدیاتی سیاست میں اور باقی معاملات میں جو کیا ہے، میں اب اس طرح کی ہرزہ سرائی تو نہیں کروں گا جس طرح کی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو وہ حالات ایسے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس شاید اور کوئی آپشن نہیں ہے، یا یہ بہتر آپشن ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے جو ہے وہ الیکشن لڑے، کیونکہ کراچی میں میاں نواز شریف کا ووٹ ہے۔ کراچی کو میاں نواز شریف نے ڈیولپمنٹ دی، کراچی میں امن بحال کیا۔